کرنا، یہ اللہ عز و جل کو اس قدر پسند ہے۔ بعض اوقات کچھ لوگ صدقہ دیتے وقت، خیرات دیتے وقت، اللہ کی راہ میں خرچ کرتے وقت یہ سوچتے ہیں کہ دوسروں کو دے دیں گے تو ہمارا کیا ہوگا، ہمارے کام کیسے بنیں گے، سب کو بانٹ دیں گے تو ہمارے رزق کا کیا ہوگا۔ غور سے سنیے، حضرت سیدتنا اسماء رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھ سے ارشاد فرمایا صدقہ و خیرات مت روکو، سنیے، صدقہ و خیرات مت روکو کہیں تمہارا رزق نہ روک دیا جائے۔ جو لوگ بعض اوقات تنگی کے شکار ہوتے ہیں نا، وہ چیک کریں کہ یار میں نے صدقہ خیرات دینا تو نہیں روک دیا، میں نے اللہ کی راہ میں خرچ کرنا تو نہیں روک دیا، یہ خرچ کرنا ہی ملٹیپلائی کر کے واپس لاتا۔ ایک اور روایت میں آتا ہے گن گن کر خرچ نہ کرو ورنہ وہ رب کریم بھی تمہیں گن گن کر عطا فرمائے گا۔ جو لوگ گن گن کر دیتے ہیں نا، بس بھائی زکوٰۃ پوری ہو گئی، اتنا ہی دینا تھا، اب اگلے سال آنا، ارے رب کریم تمہیں عطا فرمائی جا رہا ہے، تم بھی بانٹے چلے جاؤ، تم بھی دیتے چلے جاؤ، وہ اور اپنے خزانوں سے عطا فرمائے گا۔ اے میرے بیٹے اسلامی بھائیوں، سیدنا امام بدر الدین عینی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جو ابھی میں نے حدیث پڑھی کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا صدقہ و خیرات مت روکو کہیں تمہارا رزق نہ روک دیا جائے، اس حدیث کے تحت فرماتے ہیں اس خوف سے اپنے مال کو صدقہ کرنے سے مت روکو کہ وہ ختم ہو جائے گا، کیونکہ اللہ عز و جل تم پر مال کی تنگی فرما دے گا، یہ تجھ سے مال روک لے گا اور رزق کے وسائل ختم فرما دے گا۔ ہمیں نہیں پتا ہوتا، بعض اوقات ہم کسی کی مدد کرتے ہیں، اس کی دعا لگتی ہے، ہمارے بگڑے کام بننے سے سنور جاتے ہیں، ہمارے رزق میں برکت شروع ہو جاتی ہے۔ بعض اوقات کچھ غریب رشتہ داروں کی لوگ مدد کر رہے ہوتے ہیں، کچھ لوگوں کی کفالت کر رہے ہوتے ہیں اور بزنس چلتا رہتا ہے، کاروبار بڑھتا رہتا ہے، اس میں ہماری کوئی عقل، ہماری کوئی ہوشیاری، ہمارا کوئی کمال نہیں ہوتا۔ کیا معلوم جس کو تم کفالت کر رہے ہو، ہر مہینے جس کے گھر کھانا پہنچا رہے ہو، یہ اسی کی دعائیں ہیں جو تمہارا رزق بڑھتا چلا جا رہا ہے، یہ اسی کی دعائیں ہیں جو تمہیں ترقی ملتی چلی جا رہی ہے۔ تو اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے لیے دل کھول کر خرچ کرتے رہنا چاہیے، صدقہ دینے میں کنجوسی نہیں کرنی چاہیے۔ حضرت رابعہ بصریہ رضی اللہ تعالی عنہا کا یقین دیکھو، توکل دیکھو، آپ کا بلیف کیسا تھا کہ ایک بار دو بزرگ حضرت سیدتنا رابعہ بصریہ رضی اللہ تعالی عنہا کے یہاں حاضر ہوئے اور یہ نیت تھی کہ حضرت رابعہ بصریہ کھانا کھلائیں گی، ان کا تو کھانا بھی رزق حلال پر مبنی ہوگا۔ اب حضرت رابعہ بصریہ کے پاس دو ہی روٹیاں تھیں، اب دو بزرگ تھے، بھوک بھی لگی ہوئی تھی، وہی دو روٹیاں آپ نے دسترخوان پر ان دونوں بزرگوں کے سامنے رکھ دی۔ ابھی روٹیاں رکھی تھی کہ دروازے پر دستک ہوئی، کسی سائل نے کہا کہ اللہ کے نام پر مجھے کچھ دیا جائے۔ حضرت رابعہ بصریہ نے مہمانوں کے آگے سے دو روٹیاں اٹھائیں اور اس سائل کو دے دی۔ مہمان ہکے بکے کہ ہم دسترخوان پر بیٹھے ہیں، ہمیں بھی بھوک لگی ہے، دو ہی روٹیاں تھی، دونوں اٹھا کر دے دی۔ مگر یقین دیکھو اللہ غنی، ابھی وہ حیرت زدہ ہیں کہ تھوڑی دیر میں دروازے پر پھر دستک ہوتی ہے، ایک کنیز بہت سی گرم روٹیاں لے کر حاضر ہوئی اور عرض کی یہ میری مالکہ نے آپ کے لیے بھجوائی ہیں۔ حضرت رابعہ بصریہ نے روٹیاں گننا شروع کی، وہ روٹیاں 18 تھی۔ آپ نے کہا یہ روٹیاں میری نہیں ہیں، کہا جی حضور آپ کے لیے بھجوائی، کہا میری نہیں ہے، واپس لے جاؤ۔ وہ بزرگ دیکھ رہے ہیں، 2 گئیں 18 آ گئیں، 18 بھی واپس لوٹا دی۔ جب مالکن کے پاس وہ کنیز لے کر روٹیاں پہنچتی ہے اور کہتی ہے حضرت رابعہ بصریہ نے تو واپس لوٹا دی ہیں، کہا روٹیاں کتنی ہیں، کہا 18، کہا یہ 2 بچ گئی تھی، یہ بھی ساتھ ملا کر لے جاؤ۔ واپس جاتی ہے، حضرت رابعہ بصریہ کو پھر پیش کرتی ہے کہ میری مالکن نے پیش کی ہے، پھر روٹیاں گنی، 20 روٹیاں تھیں۔ آپ نے کہا ہاں یہ میری روٹیاں ہیں، کیونکہ اللہ کے وعدے پر مجھے سچا یقین ہے، میری راہ میں 1 خرچ کرو میں 10 عطا فرماؤں گا۔ 2 دی تھی تو 18 کیسے آ گئیں؟ اللہ کی راہ میں 2 خرچ کی ہیں تو 20 ہی روٹیاں ملنی ہیں۔ اللہ اکبر۔ اے میرے بیٹے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، جس دن یہ توکل پیدا ہو جائے نا، جس دن یہ بھروسہ رب پر ہو جائے، پھر دیکھیں کیسے غیب سے کام بنتے ہیں۔ حضرت سیدنا عطا رحمت اللہ تعالی علیہ اپنے والد محترم سے روایت کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ زمانے کے مشہور بزرگ حضرت سیدنا ابو مسلم خولانی رحمت اللہ تعالی علیہ کی زوجہ محترمہ نے آپ سے کہا کہ ہمارے پاس آٹا بالکل ختم ہو گیا ہے۔ یہاں موجود اسلامی بھائی بھی اور مدنی چینل کے ناظرین میں اگر کوئی تنگی کا شکار ہو، کوئی غربت کا شکار ہو، کوئی پریشانی کا شکار ہو، بہت غور سے یہ واقعہ سنیں۔ آپ کی زوجہ نے کہا کہ آٹا ختم ہو گیا ہے، اب روٹی کیسے بنے گی، کھانا کیسے بنے گا؟ آپ نے اپنی زوجہ محترمہ سے فرمایا کہ تمہارے پاس کچھ رقم ہے جس سے آٹا خریدا جا سکے؟ تو اس نے عرض کی کہ جی میرے پاس 1 درہم ہے جو اون بیچ کر حاصل ہوا ہے۔
آپ نے فرمایا لاؤ وہی درم مجھے دے دو تو میں بازار میں جا کے آٹا لے آتا ہوں. آپ دکان پر آٹا لینے گئے, گھر میں ایک ہی درم اور اس درم کا بھی آٹا لینا ہے جس کا کھانا کھانا ہے. جب آٹے والے کی دکان پر پہنچے تو ایک فقیر وہاں آن پہنچا اور اس فقیر نے کہا کہ اے ابو المسلم خولانی, ایسا کرو یہ ایک درم مجھے دے دو, مجھ پر صدقہ کر دو. آپ وہاں سے پلٹے, تھوڑا آگے گئے, دوسری دکان پر گئے, فقیر وہاں بھی آ گیا, کہنے لگا یہ ایک درم آپ مجھ پر صدقہ کر دیں. فقیر پیچھے لگا رہا, آخر کار آپ نے وہ ایک درم جو گھر سے لے کر آئے تھے آٹے کے لیے اس فقیر پر صدقہ کر دیا. ایمپٹی ہینڈڈ, خالی ہاتھ ہو گئے. سوچنے لگے اب گھر والوں کو کیا جواب دوں گا, اللہ کی راہ میں صدقہ تو کر دیا ہے, اب گھر واپس لوٹوں گا تو کیا بتاؤں گا, کھانے کے لیے انتظار میں ہے, آٹا لینے گیا ہوں. تو اب خالی تھیلا لے کر آئے تھے گھر سے, تو آپ نے لکڑی والے کی دکان پر گئے جو لکڑی کا کام کرتا ہے, کارپینٹر جو ہوتا ہے, اس کے پاس آپ نے دیکھا ہوگا برادہ پڑا ہوتا ہے, چورا بالکل. آپ نے اس تھیلے میں برادہ بھر لیا اور تاکہ تھیلا بھر جائے. اب گھر گئے, دستک دی, تھیلا پکڑایا اور خود باہر فوراً باہر سے چلے گئے. میں منہ کیا دکھاؤں گا گھر والوں کو کہ چلو وہ تھیلا پکڑ کے اندر جائیں, اتنی دیر میں گھر سے دور چلا جاؤں. آپ دور چلے گئے. گھر والوں نے تھیلا کھولا تو اس میں نہایت عمدہ قسم کا آٹا موجود تھا, بڑا زبردست آٹا. گھر والوں نے روٹیاں بنائی, انتظار کر رہے ہیں کہ حضرت کب آئیں گے. اب آپ شرمندہ, آپ باہر گھوم رہے ہیں کہ وقت گزر جائے, گھر والے سو جائیں, وقت جو ہے وہ بھوک کا ٹائم تھوڑا گزر جائے. اب سارا دن گھر نہیں گئے, آپ کی زوجہ محترمہ انتظار کرتی رہی. اب آپ رات کو چپکے سے گھر میں داخل ہونے لگے کہ گھر والوں کی ڈانٹ بھی سننی ہے کہ ہم نے پیسے دیے تھے آٹا لانے کو, آپ لکڑی کا برادہ دے گئے. مگر ان کو نہیں پتا تھا اندر کہانی کچھ اور ہو گئی ہے. اب آپ کی فیملی انتظار کر رہی ہے کہ کب آئیں, بھوکے ہیں, ان کو اتنا اچھا ہمیں آٹا دے کر گئے, بہترین قسم کی روٹیاں بنی ہیں, آئیں تو حضرت کو کھانا پیش کیا جائے. آپ چپکے سے گھر میں داخل ہوئے تو آپ کی زوجہ محترمہ فوراً سامنے آ گئی. اب آپ شرمندہ, مگر آپ کی زوجہ محترمہ بہترین قسم کی روٹیاں انہوں نے سامنے پیش کی. آپ حیران ہوئے کہ یہ کہاں سے آیا. تو آپ کی زوجہ نے کہا یہ اسی آٹے کی روٹیاں ہیں جو آپ لائے تھے. جب یہ سنا تو آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے, آپ رونے لگے, اپنے پروردگار کا شکر ادا کیا کہ اس نے میری لاج رکھ لی اور مٹی کو عمدہ آٹے میں تبدیل فرما دیا. ہاں لیکن ایک بات کا خیال رکھنا ہوگا, کہیں کوئی خرچہ کرتے ہی انتظار کرنا شروع کر دے کہ آج جناب مسجد کے ڈبے میں 10 روپے ڈالے تھے, اب دیکھو 100 روپے کب ملتے ہیں. پورا دن گزر گیا, 100 روپے نہیں ملے, اگلا دن گزر گیا, پھر بھی 100 روپے نہیں ملے, یہ تو 1 کے 10 ملنے تھے. اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں, یاد رہے رب کی رضا اور رب ہمارے بارے میں ہمیشہ یاد رکھے. اللہ کے جو فیصلے ہیں نا, اس پر یقین کر لو کہ اللہ کے جو فیصلے ہمارے بارے میں ہیں نا, وہ ہم سے بہتر رب جانتا ہے, اور رب ہمارے لیے ہمیشہ بہتر فیصلہ فرماتا ہے. ضروری نہیں کہ آپ نے صدقہ دیا آپ کا مال ہی بڑھ جائے, ہو سکتا ہے اس صدقے کی وجہ سے آپ سے کوئی آفت دور ہو جائے, آپ سے کوئی مصیبت دور ہو جائے. مجھے بتائیں, آپ نے 10 روپے دیے مسجد میں, 100 روپے نہیں ملے, لیکن آپ کا ایکسیڈنٹ ہونے والا تھا, وہ ایکسیڈنٹ سے آپ بچ گئے. آپ پر کوئی خطرناک بیماری آنے والی تھی, آپ اس سے بچ گئے. تو وہ 100 روپے اچھے تھے یا ایکسیڈنٹ سے بچنا اچھا تھا؟ تو اللہ کے فیصلوں پر یقین ہونا چاہیے. احادیث میں انشاءاللہ آگے بیان بھی کروں گا, احادیث بھری ہوئی ہیں, بہت ساری احادیث ہیں کہ صدقہ بری موت کو دور کرتا ہے, صدقہ بلا کو دور کرتا ہے, صدقہ مصیبتوں کو دور کرتا ہے, صدقہ تنگی کو دور کرتا ہے. تو اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں, صدقہ دینے میں دل کی خوشی کے ساتھ اللہ کی راہ میں خرچ کرنا چاہیے. ایک اور واقعہ سنیے کہ کس طرح صدقے سے بلائیں دور ہوتی ہیں. سیدنا اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک ملک کا بادشاہ بہت ظالم اور کنجوس تھا, بڑا ظالم بادشاہ, اور ایسا عجیب و غریب کنجوس کہ اس نے اعلان کر دیا کہ میرے ملک میں اگر کسی نے مسکین یا فقیر کو صدقہ کیا تو اس کے کوئی غریب کی مدد نہ کرے, اگر ایسا کوئی کرے گا تو میں اس کے ہاتھ کاٹ دوں گا. یعنی خود غریب کی مدد بھی نہیں کرنی اور پورے ملک میں بھی کوئی غریب کی مدد نہ کرے. بڑا عجیب و غریب اعلان تھا. اچھا جناب, اب ایک خاتون تھی, لوگ تو خوف سے ڈر گئے تھے, کوئی صدقہ نہیں دے رہا تھا, کوئی خیرات نہیں دے رہا تھا. ایک دن فقیر مجبور ہو کر ایک عورت کے پاس آیا اور کہا مجھے اللہ کے راہ میں کچھ دو, میں بہت بھوکا ہوں, کھانے کے لیے کچھ نہیں. وہ عورت نے بھی بادشاہ کا اعلان سنا ہوا تھا, وہ بھی ڈری ہوئی تھی, اس نے بھی صدقہ دینے سے اس نے سوچا کہ صدقہ دوں گی تو میرے بھی ہاتھ کٹ جائیں گے. لیکن فقیر نے کہا مجھے اللہ عز و جل کی رضا کی خاطر کچھ تو کھانے کو دے دو. وہ التجا کرتا رہا, آخر اس عورت کے دل میں رحم آ گیا. اس عورت نے اس فقیر کو صدقہ دے دیا, کھانے کو دے دیا. اب 2 روٹیاں دی اسے کھانے کو. فقیر روٹیاں لے کر دعائیں دیتا ہوا چلا گیا. بادشاہ کو پتا چل گیا کہ ملک میں ایک ایسی عورت ہے جس نے کسی فقیر کو صدقہ دیا. اس نے اپنے بندے بھیجے,
اور اس خدا ترس رحم دل عورت کے دونوں ہاتھ کاٹ دیے گئے، اس کے دونوں ہاتھ کٹ گئے۔ اب میٹھے اسلامی بھائیوں، کچھ عرصے کے بعد بادشاہ نے اپنی والدہ سے کہا کہ مجھے اپنی مملکت کی سب سے حسین لڑکی سے شادی کرنی ہے۔ اس کی ماں نے جب معلومات کروائی تو پتہ چلا پورے ملک میں ایک لڑکی سب سے زیادہ حسین ہے، مگر اس میں ایک خامی یہ ہے کہ اس کے دونوں ہاتھ نہیں ہیں۔ اس نے بادشاہ سے کہا، بادشاہ نے لڑکی کو دیکھا، اسے پسند آئی، اس سے شادی کر لی اور وہ عورت اب ملکہ بن گئی۔ جس نے 2 روٹیاں صدقہ کی، ہاتھ کٹ گئے، اب وہ بادشاہ کی زوجہ بن گئی، بڑی زندگی آرام سے گزرنے لگی۔ مگر ایک اور امتحان اس کی زندگی میں باقی تھا۔ پھر کیا ہوا کہ ایک مرتبہ، کیونکہ اور بھی اس کی بیویاں تھیں بادشاہ کی، نئی نویلی دلہن کے ساتھ بادشاہ بہت وقت گزارتا، بڑی نوازشات کرتا، دوسری جو بیویاں تھیں وہ حسد کرتی تھیں۔ ایک مرتبہ بادشاہ طویل عرصے کے لیے ملک سے باہر گیا تو بادشاہ کی بیویوں کو اچھا موقع ملا، انہوں نے بادشاہ کو خط میں لکھا کہ تمہارے پیچھے تمہاری جو بیوی ہے، نئی دلہن جو ہے، وہ برے کام کرتی ہے، اس کا کردار اچھا نہیں۔ بادشاہ نے بغیر کسی تحقیق کے حکم دے دیا کہ میری بیوی کو اٹھایا جائے اور جنگل میں پھینک دیا جائے، محل سے نکال کر جنگل میں پھینک دو۔ اب وہ عورت جنگل میں پہنچ گئی، بیابان جنگل تھا، اس کا ایک بیٹا بھی ہو گیا تھا بادشاہ سے۔ اب اتنی دیر میں میرے پیچھے اسلامی بھائیوں، وہ عورت اس جنگل میں نہر میں پانی پینے کے لیے جھکی تو اس کے ہاتھ سے وہ بچہ بھی پانی میں گر گیا، زور زور سے رونے لگی، بچہ بھی پانی میں ہے، دونوں ہاتھ بھی نہیں ہیں، پکارے تو کسے پکارے؟ اچانک 2 خوبصورت نوجوان آئے، انہوں نے کہا کیوں رو رہی ہیں؟ کہا میرا بچہ پانی میں چلا گیا ہے۔ اس نے فوراً اس نوجوان نے آگے جا کر اس بچے کو پانی سے نکالا، کہا اور آپ کو کچھ چاہیے تو بتائیے، کوئی اور آپ کی خواہش ہو تو بتائیے، کچھ اور آپ دعا کرنا چاہیں۔ تو اس عورت نے کہا کہ میرے ہاتھ مجھے واپس مل جائیں۔ ان نوجوانوں نے دعا کی، اللہ تعالیٰ نے دونوں ہاتھ بھی اسے واپس کر دیے۔ اب ان نوجوانوں نے اس عورت کو کہا کہ آپ جانتی ہیں ہم کون ہیں، ہم دونوں کون ہیں؟ تو عورت نے کہا میں تو نہیں جانتی، البتہ یہ معلوم ہے آپ کی برکت سے میرا بچہ بھی مل گیا، میرے ہاتھ بھی واپس آ گئے۔ وہ 2 نوجوان کہتے ہیں ہم تیری وہی 2 روٹیاں ہیں جو تو نے غریب سائل کو دی تھی۔ صدقہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنا کب کہاں کام آتا ہے؟ اس عورت کو 2 روٹیوں کے بدلے 20 روٹیاں نہیں ملی، حضرت رابعہ بصریہ کو 20 روٹیاں ملی تھی۔ ہو سکتا ہے کوئی کیلکولیشن کرنے والا کہے یار میں 1000 روپے دوں گا 1 لاکھ روپے مل جائیں گے، نہیں ملے، مگر اس کو ہاتھ واپس مل گئے، بچہ واپس مل گیا۔ کیا معلوم مجھ پر اور آپ پر کوئی بلا آنے والی ہو، کوئی مصیبت آنے والی ہو، کوئی بیماری آنے والی ہو، اگر اللہ کی راہ میں صدقہ دیں، کسی غریب کی مدد کریں اور اس کے دل سے دعا نکلے اور اللہ کریم ہم سے وہ مصیبت کو ٹال دے تو اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین جو آج کورنگی میں مجھے سن رہے ہیں، بعض اوقات جب صدقہ اور خیرات کی بات آتی ہے تو بعض لوگوں کے ذہنوں میں یہ بات آتی ہے میں تو خود غریب ہوں، میں تو خود پریشان ہوں، میں تو خود نوکری کرتا ہوں، میں تو خود کرائے کے گھر میں رہتا ہوں، ارے میں صدقہ اور خیرات کیسے دوں؟ یہ غلطی ہے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں۔ یاد رکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اخلاص دیکھا جاتا ہے، رب کی بارگاہ میں کوانٹٹی نہیں کوالٹی دیکھی جاتی ہے۔ کوئی لاکھوں صدقہ کرے اخلاص نہیں، اس کے صدقے کا کوئی فائدہ نہیں۔ کوئی 1 روپیہ صدقہ کرے اور اللہ کی رضا کے لیے اخلاص کے ساتھ کرے، کیا معلوم وہی روپیہ اس کی مغفرت کا ذریعہ بن جائے۔ تو نیت بارگاہ الہی میں دیکھی جاتی ہے، یہ گویا اللہ سے کاروبار ہے۔ اس کو خرچ کرتے وقت دل میں ملال نہ لانا، اللہ نے تھوڑے دیے ہیں تھوڑے خرچ کرتے رہو، جب وہ زیادہ عطا فرمائے زیادہ خرچ کرتے رہو، اللہ کی راہ میں خرچ کرتے رہا کرو، وہ رب کریم تمہارا ملٹیپلائی کر کر بہت زیادہ بڑھا کر تمہیں عطا فرمائے گا۔ اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، قرآن مجید فرقان حمید میں صدقہ دینے والے، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والوں کے کیسے کیسے فضائل بیان ہوئے، سبحان اللہ۔ قرآن صدقہ کرنے والوں کی تعریف اور صدقہ کرنے کی ترغیب دیتے ہوئے کیا ارشاد فرماتا ہے؟ چنانچہ پارہ 27 سورہ حدید آیت نمبر 18 میں اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے ان المصدقین والمصدقات واقرضوا اللہ قرضا حسنا یضاعف لهم ولهم اجر کریم۔ ترجمہ کنز ایمان، بے شک صدقہ دینے والے مرد اور صدقہ دینے والی عورتیں اور وہ جنہوں نے اللہ کو اچھا قرض دیا ان کے دونے ہیں اور ان کے لیے عزت کا ثواب ہے۔ اسی طرح حدیثوں میں صدقے کے کیسے فضائل، اللہ اللہ، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں صدقہ برائی کے 70 دروازے بند کرتا ہے۔ پتہ نہیں کون کون سی برائی میرے پاس آنے والی ہو، میرے گھر میں کون کون سی برائی آنے والی ہو، صدقہ دیا اور وہ برائی کا دروازہ بند ہو جائے۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جو اللہ عز و جل کی رضا کی خاطر صدقہ کرے تو وہ صدقہ اس کے اور آگ کے درمیان آڑ بن جاتا ہے۔
जहन्नम की आग और बंदा सदका देने के वाले के दरमियान ये पर्दा हो जाएगा, ये आड़ बन जाएगा। नबी पाक अलैहिस्सलाम फरमाते हैं सदका दो। ऐ बीमारों जो मुझे सुन रहे हो, जो यहाँ बीमार बैठे हैं, जिनके घरों में बीमार हैं, जो मदनी चैनल के नाज़रीन मुझे सुन रहे हैं, सुनो मेरे आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं सदका दो और सदके के जरिए अपने मरीजों का मदावा किया करो। बेशक सदका हादसात और बीमारियों की रोकथाम करता है और ये तुम्हारे आमाल और नेकियों में इजाफे का बाइस है। सुभान अल्लाह, बीमारियां दूर हो जाएं, हादसे दूर हो जाएं। मैं कहता हूं सारी दुनिया की दौलत हो हमारे पास और अल्लाह ना करे कोई ऐसा एक्सीडेंट हो जाए कि ना बंदे के पैर रहें, ना हाथ रहें और माजूर हो जाए, फिर दौलत किस काम की। अल्लाह सेहत दे, आफियत दे, हादसात से बचाए, आफतों से बचाए। बेशक जिंदगी में पैसे थोड़े हों, इससे बड़ी कौन सी नेमत है। तो ऐ मेरे मीठे इस्लामी भाइयों, अगर आप हादसात से बचना चाहते हैं, बीमारियों से बचना चाहते हैं, आप मुसीबतों से बचना चाहते हैं, सदका देने की आदत अपनाएं। सुबह शाम सदका देने की आदत अपनाएं। नबी पाक अलैहिस्सलाम फरमाते हैं सुबह सवेरे सदका अदा करो। शाम में भी देना चाहिए, रात में भी देना चाहिए, मगर सुबह सवेरे सदका देने की फजीलत क्या फरमाई आका ने? सुबह सवेरे सदका दो कि बला सदके से आगे कदम नहीं बढ़ाती, बला को इंटरसेप्ट कर देता है, बला को रोक लेता है सदका। हमें सदका देना चाहिए। ऐ मेरे मीठे इस्लामी भाइयों, अब किस तरह आफतें दूर होती हैं, इस कदर वाकयात हैं कि ईमान ताज़ा हो जाता है। हजरत सैयदना इकरमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से फरमाते हैं, नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया, प्यारे आका की हदीस, और ये हदीस मेरे आका फरमाते कि एक औरत के मुंह में लुकमा था, औरत खुद खा रही थी, लुकमा था। इतने में साइल ने आवाज लगाई तो उसने वो लुकमा साइल को खिला दिया, खुद खाते खाते किसी को खिला दिया। ये भी बात समझने वाली है। अल्लाह की बारगाह में सदका बिल्कुल देना चाहिए, खर्च करना चाहिए, मगर हम कौन सा खर्च करते हैं? जो बच गया, खाना बच गया, चलो भाई किसी गरीब को खिला दो। कपड़े फटने वाले हो गए, चलो किसी गरीब को दे दो। छोटे हो गए कपड़े, चलो किसी गरीब को दे दो। अच्छा सर्दियां आ गई, अब गर्मियां आ गई हैं, कंबल पुराने फट गए, हमारे घर के लिए नए लेने, चलो ये फटे हुए कंबल किसी को दे दो। एवरीथिंग, वो तमाम चीजें जो मेरे और आपके इस्तेमाल में नहीं, वो अल्लाह की राह में देनी है। अल्लाह की राह में माद अल्लाह फटा पुराना जाया होने वाला गिरा पड़ा देना है। मैं ये नहीं कहता जो ये देता है उसको सवाब नहीं मिलता, मगर अपने दिल से पूछो। अपने लिए खरीदना है तो शानदार कपड़ा, बच्चों के लिए खरीदना है तो बेहतरीन खाना है, अपने लिए स्वेटर सर्दी में खरीदना है तो अच्छे वैसे अच्छा वाला, अल्लाह की राह में देना है तो पुराना वाला फटा हुआ। अपने दिल से पूछो ये क्या कर रहे हो। बल्कि हमारा तो माइंड सेट ऐसा अजीबो गरीब बन गया है। घर में 4 बच्चे हो ना, एक बेटा बड़ा जबरदस्त होशियार, सबक भी अच्छा याद करता हो, हम कहते हैं यार ये बड़ा होशियार है, इसको डॉक्टर बनाएंगे। अच्छा दूसरा, वो हिसाब किताब में बड़ा तेज है, छोटा है लेकिन हिसाब बहुत अच्छा करता है, इसको अकाउंटेंट बनाएंगे। अच्छा तीसरा, वो घर के सारे पुर्जे उर्जे खुद ही ठीक कर लेता है, अपने खिलौने भी ठीक कर लेता है, बड़ा दिमाग चलता है इसका, इसको इंजीनियर बनाएंगे। अच्छा जनाब, चौथे की जबान थोड़ी सी अटकती है, बहुत शरारती है, कुछ भी सबक याद नहीं करता, पैर भी लंगड़ाता है उसका, थोड़ा सा माजूर भी है, इसका क्या करेंगे? ये मदरसे में दे दो। अब अपने आप से पूछो, अपने घर का बेहतरीन बच्चा नहीं, बच्चा भी वो मदरसे में देना है जो हमारे किसी काम का नहीं है। फिर हम कहते हैं पता नहीं हमारे उलमा जो हैं वो जमाने के मुताबिक बात नहीं करते, उस कदर जनाब हमारे उलमा के अंदर एजुकेशन नहीं है। आप बताएं ना, हमने कौन सा रॉ मटेरियल दिया मदरसे को? हम देते ना अपने खानदान का सबसे ज़हीन बच्चा कि बनाओ इसको मुफ्ती, ये सारी दुनिया में जाकर दीन का डंका बजाएगा। मगर हमने अपना अच्छा बच्चा अपने लिए संभाल के रखना है, जिस बच्चे का कोई फायदा नहीं, कोई काम नहीं, उसको मदरसे में डाल दो। ऐसा नहीं होना चाहिए। अल्लाह की राह में खर्च करने की बारी आती है तो दिल पर बोझ क्यों होता है? अरे दिया किसने मुझे और आपको? कुरान पाक के 4 पारे की पहली आयत है, लन तनालुल बिर्रा हत्ता तुनफिकू मिम्मा तुहिब्बून। कुरान कहता है तुम हरगिज़ भलाई को नहीं पहुंच सकते जब तक अल्लाह की राह में अपनी प्यारी चीज खर्च ना करो। कौन करता है प्यारी चीज खर्च? अरे मजा इसी में। इस खातून ने जो मेरे आका हदीस मैं सुना रहा हूं, अपने मुंह का लुकमा निकाल कर साहिल को दे दिया। हम कहते नहीं यार, पहले मैं खा लूं, फिर बच जाएगा तो किसी को खिलाऊंगा, पहले मेरा काम सीधा हो जाए, पहले मैं अपना काम कर लूं, उसकी बारी बाद में आएगी। ठीक है, जैसा दोगे वैसा मिलेगा भाई। अच्छा दोगे, दिल से दोगे, इखलास से दोगे, अल्लाह की रिजा के लिए दोगे, फिर देखो रब तुम्हें क्या अता फरमाता। अब सुनो इस औरत को क्या मिला, अपना लुकमा निकाल कर फकीर को खिला दिया, खुद खा रही थी। अब क्या हुआ, कुछ अरसे के बाद उस औरत के यहाँ बच्चे की विलादत हुई। मैं अपना वाकया नहीं सुना रहा, हदीस सुना रहा। औरत के यहाँ बच्चे की विलादत हुई। जब वो कुछ बड़ा हुआ तो उसे भेड़िया उठा कर ले गया। औरत उस भेड़िए के पीछे भागती रही, पुकारती रही, मेरा बेटा, मेरा बेटा। अब अल्लाह तबारक व तआला ने एक फरिश्ते को हुक्म दिया
کہ اس بھیڑیے کے پاس جاؤ، اس کے منہ سے اس عورت کا بچہ چھین کر عورت کے حوالے کر دو اور اس کی ماں سے کہنا اللہ عز و جل نے تم پر سلام بھیجا ہے اور یہ لقمے کے بدلے لقمہ ہو گیا ہے، تم نے اپنے منہ سے لقمہ نکال کر میری راہ میں خرچ کیا تھا، تمہارے بچے کو بھیڑیے کے منہ سے نکال کر اللہ نے واپس عطا فرما دیا۔ یہ ہے صدقہ۔ مگر میں دوبارہ عرض کر رہا ہوں، صدقہ دیں خوش دلی کے ساتھ، اچھی نیتوں کے ساتھ۔ اس میں شیطان اس قدر مردود ہے، ایسا بکار ایک کون سے نیکی ہونے نہیں دیتا، نیکی ہو جائے تو بچنے نہیں دیتا۔ اب نیکی ہو گئی نا تو پیٹ میں گڑگڑ۔ اب بتاؤ کسی کو بھائی میں نے غریب کو 5,000 دیے ہیں، میں نے اس کی بچی کی شادی کرائی ہے، میں نے مسجد میں قالین بچھائے ہیں، آج کل بڑی گرمی تھی جناب، اللہ کا شکر ہے میں نے مسجد میں کولر لگا کر دیا۔ کیوں بتانا ہے سب کو؟ ذرا صدقہ کیا اب سب کو بتانا ہے۔ اعلان کرواتے امام صاحب، اب امام صاحب نہیں ہے ورنہ وہ بتاتے کہ خاص طور پر پرچی آئے گی کہ فلاں حاجی صاحب کے لیے خاص دعا کریں، مسجد کے لیے 5,000 روپے دیے ہیں، مسجد کے لیے پنکھا لگا کر دیا ہے، مسجد کے لیے کولر لگا کے دیا۔ کیوں میرا اور آپ کا دل چاہتا ہے کہ میرا خاص اعلان ہونا چاہیے، میرے نام لے کر بتائیں لوگوں کو کہ میں نے یہ خرچہ کیا ہے۔ اپنے آپ سے پوچھو یہ اللہ کے لیے خرچ کر رہے ہو یا لوگوں کو بتانے کے لیے کر رہے ہو؟ ضائع کر دیتے ہیں ہم، خرچ کر کے ضائع۔ اور غلطی کیا کرتے ہیں کہ جو عام غریبوں کی مدد کرتے ہیں ان پر احسان جتاتے ہیں۔ اتنا سخت جرم ہے، اتنی شدید دل آزاری ہے۔ میں ایک واقعہ نہیں بھولتا، ایک بزنس مین تھے، ان کے پاس گیا اور ہم گئے تھے دعوت اسلامی کی احتیاط کے لیے، بہت پیسے والا شخص تھا۔ ہم بیٹھے تھے چائے لے کر، اس کا ایک ملازم آیا۔ اب یقین کریں اس بندے نے اس ملازم کے سامنے کہا کہ میں نے اس کی بچی کی شادی کروائی ہے، اس کو گھر دلوایا ہے، پوچھیں اس سے۔ مجھے کہتا پوچھیں اس سے۔ میں اس ملازم کو دیکھ رہا تھا، یعنی ایسا فیل ہو رہا تھا کہ اس کا جی چاہ رہا تھا زمین پھٹے اور میں اندر چلا جاؤں۔ اب کیا چاہتے ہیں یہ کہہ کر؟ اپنے صدقے دے کر کسی کو ذلیل کرنا چاہتے ہیں؟ اپنے بارے میں سوچو نا کہ مجھے کبھی کسی سے مدد لینے کی ضرورت پڑے اور مجھے بعد میں وہ کہے کہ میں نے تمہارے ساتھ 4 آدمیوں کے سامنے کہے تمہارے ساتھ یہ بھلائی کی تھی، تو بندہ کتنا افسردہ ہو کہ یار میں نے اس سے کیا مدد لے لی ہے، تو جب دیکھو مجھے ذلیل کرتا ہے۔ یہ بہت بڑی غلطی ہے۔ یہ صدقہ تو گیا، صدقہ تو ضائع ہو گیا۔ قرآن کہتا ہے اپنے صدقوں کو ضائع مت کرو، الٹا گناہ ہو گیا، آپ نے دل آزاری کی، اسے ذلیل کیا۔ اللہ اکبر۔ امہات المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ایک اور ہماری اپنی حضور کا طریقہ سنو، اسلاف کیسے تھے۔ اللہ اکبر۔ وہ جب کسی اپنے غلام کو پیسے دیتی نا، کہتی جاؤ کسی غریب کو صدقہ کر کے آؤ، تو کہتی اس سے ہمارے لیے اس صدقے کے بدلے دعا نہ کروانا۔ کیوں؟ کہ صدقے کا بدلہ اللہ سے لیں گے۔ اچھا اگر وہ کوئی دعا دے دیتا تو کہتی دعا نوٹ کروا کے آنا، نوٹ کر کے آنا۔ اب وہ غلام آ کے بتاتا کہ اما حضور میں نے ایک غریب کو پیسے دیے، آپ کا دیا ہوا صدقہ دیا، اس نے آپ کو یہ والی 4 دعائیں دی ہیں۔ آپ ہاتھ اٹھاتی اور وہی 4 دعائیں اس غریب کے حق میں کرتی، فرماتی دعا کا بدلہ دعا ہو گیا، صدقے کا ثواب اللہ سے لیں گے۔ یہ مائنڈ سیٹ کہ ہم کسی سے کیوں مدد چاہیں، ہم کسی سے ریپلائی کیوں چاہیں۔ ہمارا ایک اور طریقہ کیا ہوتا ہے، اچھا یا تو احسان نہیں جتائیں گے نا، تو صدقہ دے کر کیا کہیں گے؟ اب جس کو صدقہ دیا نا یا جس کی مدد کی، گھر بنا دیا، شادی کر دی، قرضہ دے دیا، اب دل میں تمنا ہوگی میں جب بھی جاؤں نا یہ میری عزت کرے، میری رسپیکٹ کرے، مجھے چائے پہ بلائے، میں اس کے گھر جاؤں تو اسپیشل طریقے سے بٹھائے مجھے۔ یہ کیوں تمنا ہے کہ جو میں نے صدقہ دیا ہے اس کا ریپلائی ملے؟ بلکہ یہاں تک ہوتا ہے کسی کو عمرے پہ بھیج دے نا، کوئی مدینے بھیج دے، عمرے پہ بھیج دے، ہر چکر میں میرے لیے دعا کرنا، ہاں میرے نام کا عمرہ کرنا، بار بار سرکار کی بارگاہ میں میرا سلام پیش کرنا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ خود سوچئے کہ آپ جو دے رہے ہیں اس کا بدلہ چاہ رہے ہیں، ارے آپ دے دیجئے اور اللہ سے بدلے کی امید رکھیے، وہ رب کریم بہترین بدلہ عطا فرمائے گا۔ تو بہرحال میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، آج یہ ذہن بنا لیجئے کہ ہم نے انشاءاللہ ہر حال میں، غربت میں، تنگی میں، فراخی میں، کشادگی میں، ہر عالم میں انشاءاللہ ہم صدقہ اور خیرات کرتے چلے جائیں گے۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے دیکھو کیسے فوائد لکھے، سنتے جائیے، جھومتے جائیے اور زور زور سے سبحان اللہ کہتے جائیے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں صدقہ دینے سے عمریں زیادہ ہوں گی، رزق کی وسعت اور مال میں کثرت ہوگی، اس کی عادت سے کبھی محتاجی نہ ہوگی، خیر و برکتیں پائیں گے، آفتیں بلائیں دور ہوں گی، بری قضا ٹلے گی، 70 دروازے برائی کے بند ہوں گے، 70 قسم کی بلا دور ہوگی، ان کے شہر آباد ہوں گے، شکستہ حالی دور ہوگی، خوف اندیشہ زائل اور اطمینان خاطر حاصل ہوگا، مدد الہی شامل ہو جائے گی، رحمت الہی ان کے لیے واجب ہوگی، ملائکہ ان پر درود بھیجیں گے، رضا الہی کے کام کریں گے، ان کے گناہ بخشے جائیں گے، مغفرت ان کے لیے واجب ہوگی، ان کے گناہوں کی آگ بجھ جائے گی، روز قیامت دوزخ سے امان میں رہیں گے، آتش دوزخ ان پر حرام ہوگی، اور اللہ نے چاہا
تو نبی پاک کی نالین کے صدقے سب سے پہلے داخل جنت ہوگا. پھر کیوں نہ صدقہ و خیرات کریں, پھر کیوں نہ اللہ کی راہ میں خرچ کریں. ارے دیا بھی رب نے ہے, میرے اور آپ کے پاس تو کچھ بھی نہیں نا اپنا. کس نے دیا ہمیں؟ اللہ نے دیا. اللہ نے دیا, اسی کی راہ میں خرچ کریں, پھر وہ انعام بھی دے, ملٹیپلائی کر کے عطا بھی کرے. پھر بھی ہم کنجوسی کریں, ایسا نہیں کرنا چاہیے. اور جو بانٹنے والا, پہلے ایک تعریف آپ سمجھ لیں. 4 قسم کے لوگ ہوتے ہیں. ایک ہوتا ہے جواد, جس کی عادت ہوتی ہے جھوٹ. ایک ہوتا ہے سخی, جواد کے بعد آتا ہے سخی. پھر کنجوس, جس کو عربی میں بخیل کہتے ہیں. اور ایک اس سے بھی نیچے کا درجہ ہے جس کو کہتے ہیں شح. ٹھیک ہے, اب ان چاروں کی تعریف سمجھ لیں. جواد کون ہوتا ہے؟ جواد وہ ہوتا ہے جو اپنی ذات پر خرچ نہ کرے, دوسروں پر خرچ کرتا رہے. اور ہمارے آقا جواد ہیں. نبی پاک اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں نا, واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحا تیرا, نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا. آقا بانٹتے بانٹتے بانٹتے, یہاں تک روایتوں میں لکھا کہ نبی پاک کے پاس کوئی ظاہری نعمت ہوتی, صحابہ آتے, نبی پاک بانٹتے رہتے. اب ظاہری نعمت ختم ہو گئی, اب کوئی سائل آ جاتا, آقا یہ نہ فرماتے میرے پاس ختم ہو گیا ہے, نہیں ہے, فرماتے جاؤ فلاں دکان سے میرے نام سے خرید لو, اس کو رقم میں ادا کر دوں گا. جواد, نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا. اس وصف تک تو شاید ہم نہ پہنچ سکیں. اب آتے ہیں سخی. سخی کیا ہے؟ سخی کی تعریف یہ ہے جو اپنی ذات پر بھی خرچ کرے اور دوسروں پر بھی خرچ کرے. یہ بندے کو بننا چاہیے, سخی ہونا چاہیے. پھر آتے ہیں بخیل, کنجوس. کنجوس یہ جو اپنی ذات پر خرچ کرے, کسی اور پر خرچ نہ کرے, بس میں اپنا ہی کروں گا, کسی اور کا نہیں. زکات بھی نہ دے, پورے صدقے بھی ادا نہ کرے, یہ ہے بخیل. اور چوتھا اس سے بھی گیا گزرا, وہ کون ہے؟ شح. عربی میں کہتے ہیں وہ شخص ہے, انگریزی میں اسے کہتے ہیں اسٹنجی. مجھے اردو کا لفظ نہیں مل رہا, مکھی چوس کہہ لیں اس کو, واللہ عالم. وہ شخص ہے جو نہ اپنی ذات پہ خرچ کرے نہ کسی اور پر خرچ کرے. ایسے بھی ہوتے ہیں, خود بھی فقیر, اتنا پیسہ ہے, اپنے اوپر بھی خرچ نہیں کرنا, کپڑے بھی نہیں سلوانے, کھانے بھی نہیں پکانے, بچوں کو بھی نہیں دینا, باہر بھی نہیں دینا. ایسے لوگوں کے تو پھر بچے بھی انتظار کرتے ہیں کہ کب ابا جائیں گے دنیا سے, تو پھر ہماری باری آئے گی. اللہ ہمیں بخیل اور شح ہونے سے بچائے, سخاوت کی نعمت عطا فرمائے. اب حدیث سناتا ہوں. یہ دونوں تعریفیں کیوں بیان کی, حدیث پاک سنیں گے تو آپ کو سمجھ آئے گا کہ سخاوت اللہ کو کتنا پسند ہے اور سخی اللہ کو کتنا پسند ہے. ان ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, السخی قریب من اللہ, قریب من الجنہ, قریب من الناس, بعید من النار. سخی جو ہے وہ 3 چیزوں کے قریب, ایک سے دور ہوتا ہے. آقا فرماتے ہیں سخی اللہ کے قریب ہوتا ہے, سخی جنت کے قریب ہوتا ہے, سخی لوگوں کے قریب ہوتا ہے, ہاں ایک چیز سے دور ہوتا ہے. نبی پاک فرماتے ہیں بعید من النار, وہ دوزخ سے دور ہوتا ہے نا خوش نصیب. اب اسی حدیث کا اگلا حصہ سنو. آقا فرماتے ہیں والبخیل بعید من اللہ, اللہ سے دور, بعید من الجنہ, جنت سے بھی دور, بعید من الناس, وہ لوگوں سے بھی دور ہوتا ہے, قریب من النار, وہ جہنم کے قریب ہوتا ہے. اب غور کیجیے, کیا بننا ہے, سخی یا بخیل, کنجوس؟ آگے میرے آقا فرمایا جاہل ہو اور سخی ہو, وہ اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہے, افضل ہے. کس سے؟ کہ سخی ہو, کنجوس ہو مگر عابد ہو, عبادت گزار ہے, ایک طرف جاہل ہے مگر وہ جاہل سخی ہے, عبادت گزار کنجوس ہے, وہ اللہ کو پسند نہیں ہے. سخی ہے مگر جاہل ہے, وہ اس کی نسبت اللہ کی بارگاہ میں افضل ہے. تو اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں, سخاوت کا وصف اپنے اندر رکھیے. ایک بڑی پیاری بات, کسی عالم سے پوچھا گیا کہ یہ بتائیے کہ سخاوت بہتر ہے یا شجاعت؟ بڑا خوبصورت سوال ہے. سخاوت تو سمجھ گئے نا, اللہ کی راہ میں خرچ کرنا, اپنی. شجاعت کس کو کہتے ہیں؟ بہادری, بڑا بندہ طاقتور ہو, بہادر ہو. سوال کیا گیا سخاوت بہتر ہے یا شجاعت, میں بہادر بنوں یا سخی بنوں؟ بڑی کمال کا جواب دیا. کہتے ہیں اللہ جسے سخاوت دینا اسے شجاعت کی ضرورت ہی نہیں ہوتی ہے کہ لوگ خود بخود سخی کے سامنے چت ہو جاتے ہیں, سخی کے پیار کرنے والے بن جاتے ہیں, اس کی مدد کرتے ہیں, اس کو لڑائی کی ضرورت ہی نہیں پڑتی, اس کو طاقت کی ضرورت ہی نہیں پڑتی, اس کی سخاوت ہی اس کے کام بنا دیتی ہے. تو اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں, اپنے اندر یہ وصف پیدا کریں. ایک بہت خوبصورت حدیث پاک, بہت زبردست ہم سب کے لیے لیسن ہے. بانٹتے وقت کبھی بھی دل میں یہ خیال آئے نا کہ یار یہ کہہ تو ٹھیک رہے ہیں, بانٹنا چاہیے, لیکن میرے پاس اگر 10,000 ہیں, میں 2,000 دے دوں گا تو 8 ہی رہ گئے نا, کم ہی تو ہو گئے. یہ کہہ رہے ہیں بڑھ رہے ہیں, کم بڑھ کر رہے ہیں, کم ہو رہے ہیں. اب میں جتنے بھی دیتا جا رہا ہوں میرے تو جیب سے بھی کم ہو رہے ہیں, اکاؤنٹ سے بھی کم ہو رہے ہیں, اور مولانا صاحب کہہ رہے ہیں بڑھ رہے ہیں. اب سنو میرے آقا کی حدیث پاک, سبحان اللہ. ان عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا انہم ذبحوا شاۃ, بی بی عائشہ فرماتی ہیں کہ اہل بیت نے بکری ذبح کی. فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ما بقی منہا,
آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس میں سے اس بکری میں سے کیا بچا؟ اہل بیت نے بکری ذبح کی تقسیم کی. آقا نے پوچھا ما بقیہ منہا، اس میں کیا بچا؟ قالت ما بقیہ منہا الا کتفہا، کہتی حضور کاندھے کے سوا کچھ نہیں بچا ہے، سب بانٹ دیا، بکری کا کندھا بچ گیا ہے. اللہ اکبر. نبی پاک فرماتے ہیں بقیہ کلھا غیر کتفہا، آقا فرماتے ہیں اے عائشہ کندھے کے سوا سب بچ گیا ہے. تھوڑی دیر بعد سمجھ آئے گی بات، مگر کمال کی بات کی ہے میرے آقا نے. سمجھ آئی بات؟ کاندھے کے سوا کچھ نہیں بچا. بی بی عائشہ نے کہا، نبی پاک فرماتے ہیں اے عائشہ کاندھے کے سوا سب بچ گیا ہے، یعنی جو بٹ گیا ہے وہ بچ گیا ہے، جتنا بانٹا ہے وہی جمع ہو گیا آخرت کے اکاؤنٹ میں. تو ایک بات ذہن میں رکھو کہ آج میں اور آپ جو خرچ کر رہے ہیں، جو اللہ کی راہ میں دے رہے ہیں، وہ ہم سب کے آخرت کے اکاؤنٹ میں جمع ہو رہا ہے، وہ ہم سب کو انشاءاللہ وہاں جا کر ملے گا. اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، صدقہ کس طرح ہمارے جو ہے وہ مال کو بڑھاتا ہے. بہت خوبصورت بات مفتی احمد یار خان فرماتے ہیں، زکوٰۃ دینے والے کی زکوٰۃ ہر سال بڑھتی رہتی ہے. تجربہ ہے کہ کسان جو بیج کھیت میں پھینک کر آتا، اب دیکھیں نا کسان اگر پوری بوری بیج کی لے کر جائے کھیت میں پھینک کر آ جائے، آپ کہیں یار کیسا جاہل تھا، پوری بوری خالی کر کے آ گیا. لیکن عقل مند کیا کہے گا؟ آج بوری خالی کی ہے، کچھ دنوں کے بعد ٹرک بھر کر واپس آئے گا. اسی طرح گھر کی جو ہے وہ مال سے جو صدقہ نکالتے ہیں، کنویں کا پانی آپ نے دیکھا ہوگا، جتنا کنویں سے پانی نکالے وہ بھرتا ہی رہتا ہے، وہ بھرتا ہی رہتا ہے، کنواں خالی نہیں ہوتا. تو اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والا یقین رکھے کہ انشاءاللہ مال میں بھی برکت ہوگی اور آخرت کے اکاؤنٹ میں بھی جمع ہو جائے گا. سیدنا اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک ملک کا بادشاہ بہت ظالم اور کنجوس تھا، بڑا ظالم بادشاہ، اور ایسا عجیب و غریب کنجوس کہ اس نے اعلان کر دیا کہ میرے ملک میں اگر کسی نے مسکین یا فقیر کو صدقہ کیا تو اس کے کوئی غریب کی مدد نہ کرے، اگر ایسا کوئی کرے گا تو میں اس کے ہاتھ کاٹ دوں گا. یعنی خود غریب کی مدد بھی نہیں کرنی اور پورے ملک میں بھی کوئی غریب کی مدد نہ کرے. بڑا عجیب و غریب اعلان تھا. اچھا جناب، اب ایک خاتون تھی، لوگ تو خوف سے ڈر گئے تھے، کوئی صدقہ نہیں دے رہا تھا، کوئی خیرات نہیں دے رہا تھا. ایک دن فقیر مجبور ہو کر ایک عورت کے پاس آیا اور کہا مجھے اللہ کے راہ میں کچھ دو، میں بہت بھوکا ہوں، کھانے کے لیے کچھ نہیں. وہ عورت نے بھی بادشاہ کا اعلان سنا ہوا تھا، وہ بھی ڈری ہوئی تھی. اس نے بھی صدقہ دینے سے اس نے سوچا کہ صدقہ دوں گی تو میرے بھی ہاتھ کٹ جائیں گے. لیکن فقیر نے کہا مجھے اللہ عز و جل کی رضا کی خاطر کچھ تو کھانے کو دے دو. وہ التجا کرتا رہا، آخر اس عورت کے دل میں رحم آ گیا. اس عورت نے اس فقیر کو صدقہ دے دیا، کھانے کو دے دیا. اب 2 روٹیاں دی اسے کھانے کو. فقیر روٹیاں لے کر دعائیں دیتا ہوا چلا گیا. بادشاہ کو پتا چل گیا کہ ملک میں ایک ایسی عورت ہے جس نے کسی فقیر کو صدقہ دیا. اس نے اپنے بندے بھیجے اور اس خدا ترس رحم دل عورت کے دونوں ہاتھ کاٹ دیے گئے. اس کے دونوں ہاتھ کٹ گئے. اب میٹھے اسلامی بھائیوں، کچھ عرصے کے بعد بادشاہ نے اپنی والدہ سے کہا کہ مجھے اپنی مملکت کی سب سے حسین لڑکی سے شادی کرنی ہے. اس کی ماں نے جب معلومات کروائی تو پتہ چلا پورے ملک میں ایک لڑکی سب سے زیادہ حسین ہے، مگر اس میں ایک خامی یہ ہے کہ اس کے دونوں ہاتھ نہیں ہیں. اس نے بادشاہ سے کہا، بادشاہ نے لڑکی کو دیکھا، اسے پسند آئی، اس سے شادی کر لی اور وہ عورت اب ملکہ بن گئی. جس نے 2 روٹیاں صدقہ کی، ہاتھ کٹ گئے، اب وہ بادشاہ کی زوجہ بن گئی. بڑی زندگی آرام سے گزرنے لگی، مگر ایک اور امتحان اس کی زندگی میں باقی تھا. پھر کیا ہوا کہ ایک مرتبہ، کیونکہ اور بھی اس کی بیویاں تھیں بادشاہ کی، نئی نویلی دلہن کے ساتھ بادشاہ بہت وقت گزارتا، بڑی نوازشات کرتا. دوسری جو بیویاں تھیں وہ حسد کرتی تھیں. ایک مرتبہ بادشاہ طویل عرصے کے لیے ملک سے باہر گیا تو بادشاہ کی بیویوں کو اچھا موقع ملا. انہوں نے بادشاہ کو خط میں لکھا کہ تمہارے پیچھے تمہاری جو بیوی ہے، نئی دلہن جو ہے، وہ برے کام کرتی ہے، اس کا کردار اچھا نہیں. بادشاہ نے بغیر کسی تحقیق کے حکم دے دیا کہ میری بیوی کو اٹھایا جائے اور جنگل میں پھینک دیا جائے، محل سے نکال کر جنگل میں پھینک دو. اب وہ عورت جنگل میں پہنچ گئی، بیابان جنگل تھا، اس کا ایک بیٹا بھی ہو گیا تھا بادشاہ سے. اب اتنی دیر میں میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، وہ عورت اس جنگل میں نہر میں پانی پینے کے لیے جھکی تو اس کے ہاتھ سے وہ بچہ بھی پانی میں گر گیا. زور زور سے رونے لگی، بچہ بھی پانی میں ہے، دونوں ہاتھ بھی نہیں ہیں. پکارے تو کسے پکارے؟ اچانک 2 خوبصورت نوجوان آئے. انہوں نے کہا کیوں رو رہی ہیں؟ کہا میرا بچہ پانی میں چلا گیا ہے. اس نے فوراً اس نوجوان نے آگے جا کر اس بچے کو پانی سے نکالا. کہا اور آپ کو کچھ چاہیے تو بتائیے، کوئی اور آپ کی خواہش ہو تو بتائیے، کچھ اور آپ دعا کرنا چاہیں. تو اس عورت نے کہا کہ میرے ہاتھ مجھے واپس مل جائیں. ان نوجوان 4 بڑی پیاری دعائیں کروا لی اس نے جناب. اب آقا کے پاس جب وہ غلام پہنچا تو آقا کہتا اتنی دیر کیوں ہو گئی، کدھر رہ گئے تھے بھائی، کئی کام سے بھیجا تھا، اتنا لیٹ؟
کہتا ہے حضور ایسا ایسا ماجرا ہوا، راستے میں حضرت منصور اللہ کے ولی وہ کہہ رہے تھے جو 4 درہم دے دے میں 4 دعائیں کروں گا، میں نے تو 4 درہم دی اور 4 دعائیں کروا کے آیا ہوں۔ کہا اچھا بتاؤ دعائیں کون سی تھی، پہلی دعا بتاؤ۔ کہا حضور پہلی دعا تو کی کہ اللہ مجھے غلامی سے آزاد کر دے۔ آقا کہتا ہے جا تو غلامی سے آزاد ہے۔ پہلی دعا فوراً قبول ہو گئی نا، پہلے آقا کو دعا سنائی، آقا کہتا ہے جا تو غلامی سے آزاد۔ کہا بتا دوسری دعا کون سی کروا کے آیا؟ کہا تو دوسری دعا میں نے یہ کی کہ جو 4 درہم میں نے دیے ہیں مجھے اس کا بدلہ مل جائے۔ غریب آدمی تھا ظاہر ہے، تو آقا نے کہا کہ میں نے تجھے 4 درہم کے بدلے 4000 درہم دیے۔ ارے بھائی واہ بھائی، تیسری دعا بتا کون سی کروا کے آیا؟ کہا حضور تیسری دعا میں نے کی کہ مجھے اور میرے آقا کو گناہوں سے توبہ کی توفیق نصیب ہو۔ یہ سنتے ہی آقا واقعی آقا تھا، اس کی زبان پر استغفار جاری ہو گیا، کہنے لگا یا اللہ میں اپنے پچھلے سارے گناہوں سے توبہ کرتا ہوں۔ کہا بتا چوتھی دعا کیا کروائی تھی؟ کہا حضور چوتھی دعا یہ تھی کہ آپ کی یعنی میرے آقا کی، میری اور تمام حاضرین اجتماع کی مغفرت ہو جائے۔ یہ سن کر آقا نے کہا 3 باتیں تو میرے اختیار میں تھی، وہ میں نے کر لی، چوتھی میرے ہاتھ میں نہیں ہے۔ مغفرت کرنا تو اللہ کا کام ہے نا۔ اسی رات آقا نے خواب میں کسی کہنے والے کو سنا کہ جو تمہارے اختیار میں تھا وہ تم نے کر دیا، اور میں ارحم الراحمین ہوں، میں نے تمہیں، تمہارے غلام کو، منصور بن عمار کو اور تمام حاضرین کو بخش دیا ہے۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے، سبحان اللہ ہے۔ یہ میرے پیچھے اسلامی بھائیوں یہ واقعہ جو ہے یہ کتنی زبردست موٹیویشن ہے کہ ہمیں نہیں پتا ہوتا، کسی غریب کی مدد کر کے، کسی محتاج کی مدد کر کے، کسی پریشان حال بندے کی مدد کر کے ہم کبھی کبھی ایسی دعا لے لیتے ہیں کہ ہمیں اندازہ بھی نہیں ہوتا، اور وہ ایسی دعا دے دیتا ہے کہ بگڑی بن جاتی ہے، مشکلیں ٹل جاتی ہیں۔ یہ دعائیں لینے والے بنیے، اللہ کی راہ میں خرچ کریں گے۔ آج واقعی میں صحیح بتا رہا ہوں، تو یہ بعض اوقات ایک کیفیت ہوتی ہے انسان کی کہ جب انسان کسی کی مدد کرتا ہے یا کوئی ایسا کام کرتا ہے جس سے کسی کے دل سے دعا نکلتی ہے، اور یہ تو اللہ کے ولی تھے نا، انہوں نے ہاتھ اٹھا کر یہ 4 دعائیں کی، تو سیکھنے کو یہ ملا کہ بعض اوقات اللہ کی راہ میں خرچ کر کے ہم وہ حاصل کر سکتے ہیں جو برسوں میں حاصل نہیں کر سکتے، وہ نعمتیں، وہ برکتیں حاصل ہو جاتی ہیں، وہ پریشانیاں دور ہو جاتی ہیں۔ کیونکہ روایتوں کا مضمون ہے کہ صدقہ بیماریوں کو ٹالتا ہے، صدقہ برائی کے 70 دروازے کو بند کرتا ہے، صدقہ بلا کو نیچے نہیں اترنے دیتا ہے۔ بڑی بات یاد رکھیے گا، ہمیں نہیں پتا ہوتا، ہم صبح اٹھتے ہیں مثال کے طور پہ اور کوئی بلا آنے والی ہوتی ہے، حدیثوں کا مضمون ہے جب انسان صدقہ دیتا ہے نا تو بلا اوپر سے اترتی ہے، صدقہ جا کے اسے روک لیتا ہے، انٹرسیپٹ کرتا ہے، اور یہ لڑائی جاری رہتی ہے، صدقہ بندے پر بلا اترنے نہیں دیتا۔ اب بعض اوقات کیا ہوتا ہے، کئی لوگ ہوں گے جو بیانات بھی سنتے ہیں، کتابوں میں بھی پڑھتے ہیں کہ اللہ کی راہ میں 1 خرچ کرو 10 ملتا ہے۔ اب وہ ہو سکتا ہے مسجد میں ڈبے میں 100 روپے ڈالیں اور شام دکان پہ انتظار کر رہے ہوں کہ ابھی تک 1000 روپے بنے نہیں ہیں۔ مولانا صاحب نے تو کہا تھا 1 کا 10 ہو جائے گا، کسی فقیر کو 10 روپے دیے انتظار کر رہے ہیں، 100 روپے کہاں ہے بھائی، ملٹی پلائی میں 10 ہو کے ملنا چاہیے تھا۔ تو ہم صرف مالی فائدہ سوچ رہے ہیں۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، آپ نے اللہ کی راہ میں خرچ کیا 1000 روپے، 10,000 روپے یا 1,00,000 روپے، اور اب آپ منتظر ہیں کہ ملٹی پلائی ہو جائے، لیکن کیا معلوم آپ کے گھر میں آگ لگنے والی تھی، کیا معلوم آپ کا روڈ پر ایکسیڈنٹ ہونے والا تھا، کیا معلوم آپ کا بچہ جو باہر کھیل رہا تھا اس پر کوئی خطرناک بلا آنے والی تھی، مگر آپ نے جو صدقہ دیا اس سے وہ بلا ٹال دی گئی۔ مجھے بتاؤ وہ 1000 کا 10,000 ہونا اچھا تھا یا ہم پر اتنی بڑی بلا کا ٹلنا اچھا تھا؟ تو ہمیشہ اللہ کی راہ میں صدقہ دیجئے، آپ یقین کریں آپ خوشحال ہو جائیں گے، آپ کی مشکلیں آسان ہوں گی۔ مگر دوبارہ وہی بات کروں گا کہ نیت اچھی ہو، صدقہ دیتے وقت، خرچ کرتے وقت، کسی کی مدد کرتے وقت احسان نہ جتانا۔ یاد نہیں تجھے تیرے بچے کی شادی میں نے کرائی تھی، بھول تو نہیں گیا قرضہ میں نے دیا تھا، ہاں تو ریڈی لگاتا تھا، میں نے تجھے جناب دکان کا کرایہ دیا تھا۔ یہ احسان جتا کر تو صدقہ ضائع ہو جائے گا۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی، اے ایمان والو اپنے صدقے ضائع نہ کرو احسان جتا کر، تکلیف پہنچا کر۔ تو کچھ لوگ صدقہ دیتے بھی ہیں، مدد کرتے بھی ہیں، پھر ساری زندگی جتا رہے ہوتے ہیں، تو یہ بربادی ہے، یہ نہ کریں۔ بس اللہ کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے آپ خرچ کریں اور پھر دیکھیں اس کی برکتیں کیسے ملتی ہیں۔ قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی راہ میں خرچ کرنے والوں کو کیسا مجدہ سناتا ہے، کیسی خوشخبری ہے، کیسا فرمان ہے۔ اللہ فرماتا ہے ان المصدقین والمصدقات واقرضوا اللہ قرضا حسنا یضاعف لهم ولهم اجر کریم، بے شک صدقہ دینے والے مرد اور صدقہ دینے والی عورتیں اور وہ جنہوں نے اللہ کو اچھا قرض دیا ان کے دونے ہیں اور ان کے لیے عزت کا ثواب ہے۔ اب کمال یہ ہے، یہ ایک جگہ نہیں، قرآن میں کئی جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرض کا لفظ استعمال کیا ہے۔ کوئی اللہ کو جو اچھا قرض دے؟ مجھے ایک بات بتائیے، میں آپ میں سے کسی کو کوئی 10,000 روپے رکھوائے
اور تھوڑے دنوں بعد کہے کہ ذرا وہ 10,000 میں سے 5,000 روپے دے دو، تو اس 5,000 دینے والے نے کوئی کمال کیا؟ اس کا تو کوئی کمال نہیں نا، پیسے میرے تھے اور میں نے کہا کہ میرے 10,000 میں سے 5,000 مجھے دے دو، کیا کمال کیا؟ میرے پیسے سے واپس دے دیے۔ مگر اللہ کی شان دیکھو، اللہ کی کرم نوازی دیکھو، شان کریمی دیکھو، ہم سب کو دانا دانا اس نے دیا ہے۔ ہم تو پیدا ہوئے تھے، کپڑے بھی جسم پر نہیں تھے، کھانے کو اس نے دیا، پہننے کو اس نے دیا، گھر اس نے دیا، مال اس نے دیا، سب اس نے دیا، مگر جب اس کی راہ میں خرچ کرنے کی باری آتی ہے تو کہتا ہے، فرماتا قرآن میں ہے کوئی جو اللہ کو اچھا قرض دے؟ اللہ کا مال ہے، ہم نے کیا کمال کرنا تھا؟ ہم خرچ کرتے، وہ کچھ بھی نہ دیتا اس کے بدلے، پھر بھی اسی کا مال تھا۔ مگر مہربانی دیکھو، مال بھی وہ دیتا ہے، توفیق بھی وہ دیتا ہے، خرچ کریں تو ثواب بھی وہی دیتا ہے، عطا بھی وہی کرتا ہے۔ اور علماء نے بڑی زبردست اس پہ ڈیبیٹ کی ہے، مفسرین نے بحث کی ہے کہ جناب ان آیتوں میں قرض کا لفظ کیوں لایا گیا؟ اللہ اکبر۔ فرمایا جب آپ اور میں، دنیا میں بندہ کسی کو قرضہ دیتا ہے نا تو امید ہوتی ہے یہ قرضہ واپس ملے گا، اگر امید نہ ہو تو پھر یہ قرض نہیں ہے، پھر تو تحفہ ہو جائے گا نا۔ آپ کسی کو تحفہ دے دیں تو آپ کو پتہ یہ واپس نہیں آئے گا، لیکن قرضہ دیتے وقت آپ طے کرتے ہیں کتنے دنوں میں دو گے، کب دو گے، کیسے لوٹاؤ گے، تھوڑی بندہ معلومات بھی کرتا ہے یار قرضہ دے رہا ہوں واپس ملے گا نہیں ملے گا۔ تو قرض کے جب بھی لفظ لون آئے گا، قرض آئے گا، اس کا مطلب یہ کہ یہ واپس ملنا ہے۔ تو اللہ نے قرآن میں گویا وعدہ فرما لیا ہے کہ تم جو میری راہ میں خرچ کرتے ہو یہ اللہ کو قرض دینا ہے، یہ تمہیں واپس ملے گا، یہ لوٹایا جائے گا اور زیادہ دیا جائے گا۔ تو ہمیں اللہ کی راہ میں خرچ کرتے وقت یہ ذہن رکھنا چاہیے۔ سبحان اللہ۔ اب بانٹنے سے کیا گھٹتا ہے؟ بڑی خوبصورت حدیث پاک ہے، ذرا سمجھیے گا۔ ایک بار حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے کہ اہل بیت نے، نبی پاک کے گھر والوں نے ایک بکری ذبح کی اور پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے، بکری ذبح کی اور انہوں نے کچھ تقسیم بھی کر دی تھی۔ حدیث کا مضمون ہے، نبی پاک آئے اور ارشاد فرمایا کہ اے عائشہ کیا بچا ہے؟ بکری کو کاٹا تھا، تقسیم کی، کیا بچا ہے؟ عرض کی گئی کہ حضور کاندھے کے سوا کچھ نہیں بچا ہے، کاندھے کا گوشت بچا لیا گیا ہوگا، باقی بانٹ دیا۔ نبی پاک نے ایک جملے میں ساری بات سمجھا دی، اگر آپ سمجھ جائیں۔ آقا نے فرمایا عائشہ کاندھے کے سوا سب بچ گیا ہے۔ بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ کہا کیا گیا؟ حضور کاندھا بچ گیا ہے، کاندھے کے سوا کچھ نہیں بچا۔ اور نبی پاک نے فرمایا کاندھے کے سوا سب بچ گیا ہے، یعنی جو بٹ گیا ہے وہ بچ گیا ہے۔ یہ ذہن بنا لو کہ آج میں نے اور آپ نے جو اللہ کی راہ میں خرچ کیا وہی بچا ہے، ورنہ باقی تو کھا کے ختم کر دیں گے نا۔ اگر ہم مر جائیں گے تو یہ پیسے تو بچوں کے وراثت میں چلے جائیں گے۔ میرے لیے کیا بچا ہے؟ میرے لیے وہی بچا ہے جو میں نے آگے بھیج دیا ہے، جو بانٹ دیا ہے، جو خرچ کر دیا۔ عقل اگر آ جائے ہمیں، اللہ کرے کہ ہمیں اس بات کی سمجھ آ جائے کہ آج اگر خوشحالی ہے، آج اگر مال جیب میں ہے، بینکوں میں پڑا ہے، گھر خالی پڑے ہیں، یہ خالی پڑے رہ جائیں گے اور میں دنیا سے چلا جاؤں گا۔ اگر میں چاہتا ہوں یہ آخرت کے اکاؤنٹ میں جمع ہو جائیں، میں یہ پیسہ لے کر جنت میں جاؤں اور اس پیسوں کے بدلے جنت کی نعمتیں کما لوں، تو مجھے یہاں یہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنا پڑے گا۔ اور یہ بات میں نہیں کہہ رہا، آپ اور میں یہاں رہنے والے بھی، یہاں بھی کمیٹی ڈالی جاتی ہوگی، BC ہوتی ہوگی کہ تھوڑے تھوڑے پیسے جس میں جمع ہوتے ہیں اور وقت پر مل جاتے ہیں، انسان کمیٹی ڈالتا ہے کہ یار کبھی برے وقتوں میں کام آئے گی، بچی کی شادی میں کام آئے گی، ایسا ہوتا ہوگا نا آپ کے یہاں۔ اب میں آپ کو حدیث قدسی سناتا ہوں، حدیث قدسی ہے جس کا مضمون ہے اے ابن آدم اپنا مال میرے پاس جمع کرا دے۔ اللہ فرماتا ہے اے ابن آدم اپنا مال میرے پاس جمع کرا دے، نہ جلے گا، نہ ڈوبے گا، نہ کم ہوگا، میں تجھے اس دن لوٹاؤں گا جس دن تجھے ایک ایک نیکی کی ضرورت ہوگی۔ سیکیورٹی ڈپازٹ، یہ بعض اوقات جو مسجد میں ہمارے آگے سے ڈبہ جاتا ہے نا، یا کبھی کوئی اسلامی بھائی جھولی لے کے بیٹھے ہوتے ہیں، یہ جب جیب سے آپ پیسے نکال کے ڈالتے ہو نا، اس وقت ذہن بناؤ کہ یہ جا نہیں رہا، یہ جمع ہو رہا ہے میرے آخرت کے اکاؤنٹ میں، اور ڈال دوں یار، ابھی آج کل پیسے اچھے ہیں، تھوڑے اور ڈال دوں جمع ہو جائے، ادھر ملے گا۔ تو جب بھی آپ کے دن اچھے ہوں، یقین کریں جب آپ کے ہاتھ کھلا ہو، آپ کو لگتا ہے یار اللہ نے بڑا نوازا ہوا ہے، تو فوراً آخرت کے لیے سوچیں۔ جیسے ہی زیادہ پیسے آتے بندہ سوچتا ہے نا یار آج کل اچھے پیسے ہو گئے، کوئی اچھی جگہ پر گھر لے لیتے ہیں، چلو بچوں کو لے کے کہیں سیر کرانے جاتے ہیں۔ آپ اپنے پیسے کو دنیا میں انجوائمنٹ کے لیے جب یوز کر رہے ہیں تو اسی پیسے کو آخرت کی انجوائمنٹ کے لیے، آخرت کی لگژریز کے لیے، آخرت کی نعمتوں کے لیے استعمال کرنے کا ذہن بنائیں اور دیتے چلے جائیں۔ میں یہاں ایک مشورہ بھی دینا چاہوں گا، بالخصوص میرے بزرگوں کو، اللہ نے جن کو نوازا ہے، بلکہ میں کہتا ہوں تھوڑے پیسے بھی ہیں نا، یہ میرا مشورہ یاد رکھ لو۔ اور یہ امیر علیہ سنت نے ایک بار مدنی مذاکرے میں بھی فرمایا تھا۔ ہم نے الحمدللہ تحدیث نعمت کے لیے عرض کرتا ہوں، الحمدللہ میری والدہ مرحومہ نے، میرے والد صاحب نے، میں نے خود بھی، ہمارے گھر والوں نے، ہم نے اس طریقے پر عمل کیا اور اس کی برکتیں پائی ہیں۔ تو اچھی نیت سے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ہم دیکھیں دنیا میں ہیں، ٹھیک ہے، ہم نے بہت سارے ایسے جنازے پڑے ہیں
ایسے سویم میں بھی گئے ہیں، 40ویں میں بھی گئے ہیں، اور جا کے ہم نے مرحوم کے بچوں کو کہا ہے کہ دیکھیں آپ کے ابو جان چلے گئے دنیا سے، کروڑوں روپے چھوڑ کر گئے ہیں، آپ کے ابو نے کتنا کیا آپ کے لیے، اب آپ اپنے ابو کے لیے کچھ کیجئے، کوئی مسجد بنائیے، کوئی مدرسہ بنائیے، کوئی کنواں کھدوائیے، اپنے والد کو ثواب پہنچائیے۔ تو وہ بیٹا جس کے لیے باپ نے زندگی گزار دی، کروڑوں اربوں روپے چھوڑ کر گیا، وہ کہتا ہے ابھی تو ہاتھ بڑا ٹائٹ ہے، تو ابھی بعد میں کریں گے، تو بعد میں دیکھ لیں گے، اور ہم دیکھتے ہیں اس کے بعد مرحوم کے لیے بظاہر کچھ نہیں کیا جاتا۔ تو آج مجھے اور آپ کو اپنی فکر خود کرنی ہے۔ اگر آپ نے پیسے کمائے ہیں نا، آپ نے مکان بنائے ہیں، آپ نے جائیدادیں بنائی ہیں، تو اپنی فکر خود کیجئے۔ اس کے دو طریقے ہیں، ایک طریقہ اپنی زندگی میں ہی انہوں نے ماشاءاللہ یہ مسجد بنا دی، مدرسہ بنا دیا، بہت اچھی بات، یا تو یہ کر لیں، اور اگر یہ نہیں کر پا رہے تو دوسرا طریقہ بتاتا ہوں جو بڑا آسان ہے، وہ یہ ہے کہ انسان کو شریعت نے یہ اختیار دیا ہے کہ آپ اپنی وصیت کر جائیں، اور وصیت میں 30% آپ وصیت کر سکتے ہیں کہ آپ کے چھوڑے گئے مال میں سے 30% کسی نیکی کے کام میں خرچ کر دیا جائے، آپ کے لیے صدقہ جاریہ کے لیے خرچ کر دیا جائے۔ بھائیوں والا مشورہ ہے، آپ عمل کریں نہ کریں، کہ اگر زندگی میں یہ وصیت کر دیں کہ میرے مرنے کے بعد جو بھی میرا مال بچے گا اس میں سے 30% جو ہے وہ دعوت اسلامی کو یہ کہہ کر دیا جائے کہ میرے لیے صدقہ جاریہ کے لیے مسجد، مدرسہ، جامعہ، کوئی ایسا کام کر دو کہ قیامت تک مجھے ثواب ملتا رہے۔ مجھے بتاؤ، مرنے کے بعد آپ کا مال 70% تو بچوں کے لیے بچے گا نا، 30% کو اپنے ساتھ لے جاؤ، اپنی جنت بنا لو۔ ورنہ ہوتا یہ ہے کہ ساری زندگی والد نے محنت کی، محنت کرتے کرتے بوڑھا ہو گیا، لاکھوں کروڑوں روپے کی جائیدادیں چھوڑ کر گیا، اور مرنے کے بعد خاندان میں کوئی ایصال ثواب، کوئی خرچ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ تو دو چیزیں یاد رکھیں، ایک تو زندگی ہی میں اپنے لیے ثواب جاریہ والے کام کر لیں۔ اللہ کی رحمت سے دعوت اسلامی ساری دنیا میں مسجدیں بنا رہی ہے، ماشاءاللہ ایسے کئی کام ہو رہے ہیں جو قیامت تک چلنے والے ہیں۔ آپ اپنی زندگی میں اپنے لیے وہ کام کر لیجئے، اور اگر ایسا نہ بھی کر سکیں اور کر بھی لیا ہو تو وصیت کرنے میں تو کوئی حرج نہیں ہے کہ مرنے کے بعد تو میرا مال میرے پاس رہنا ہی نہیں ہے، تو کیوں نہ وہ میرے ساتھ جنت میں مجھے کام آ جائے۔ اور آج بھی صدقہ کیسی کیسی پریشانیوں اور بیماریوں کو دور کرتا ہے، اللہ اکبر۔ ایک اور ایمان افروز واقعہ سناتا ہوں کہ ایک بار حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کے زمانے میں ایک دھوبی تھا جو لوگوں کے کپڑے آپس میں تبدیل کر دیتا تھا، یعنی لوگوں کے کپڑے ملا دیتا، لوگ بڑے پریشان تھے اس سے۔ تو لوگوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اس کے متعلق بتایا، تو آپ نے اللہ عز و جل کی بارگاہ میں دعا کی کہ اے اللہ اس کو ہلاک فرما دے۔ اللہ کے نبی نے ایک ایسے شخص کے لیے دعا کی کہ یا اللہ اس کو ہلاک کر دے، تیرے بندے اس سے بڑے پریشان ہیں۔ ایک روز وہ دھوبی بالکل اسی معمول میں نکلا، اس کے پاس 3 روٹیاں تھیں۔ ایک سائل آیا، ایک فقیر آیا، اور اس نے کہا کہ اللہ کے لیے مجھے روٹی دے دے۔ تو آپ نے اس دھوبی نے ایک روٹی اس سائل کو دے دی۔ سائل نے دعا دی کہ اللہ تعالیٰ تجھ سے آفات سماویہ کا شر دور کر دے، آسمانی بلاؤں کو دور کر دے۔ دھوبی بڑا متاثر ہوا، بڑی پیاری دعا دی، ایک اور روٹی بھی دے دی۔ اس سائل نے دعا دی کہ اللہ تعالیٰ تجھے جملہ آفتوں سے محفوظ رکھے، اس نے تیسری روٹی بھی دے دی۔ اب اس سائل نے دعا دی اللہ تجھے توبہ کی توفیق عطا فرمائے۔ اب اس دوران ایک بڑا سانپ اس کی گٹھڑی میں داخل ہو چکا تھا، کیونکہ حضرت عیسیٰ نے دعا کی تھی اس کو ہلاکت کی۔ ایک بڑا سا سانپ جو ہے اس کی کپڑوں کی گٹھڑی میں داخل ہو چکا تھا۔ جب دھوبی نے کپڑے لینے کا ارادہ کیا تو اس سانپ نے اسے ڈسنا چاہا، ایک فرشتے نے اسی وقت سانپ کو لوہے کی لگام ڈال دی اور دھوبی سلامتی کے ساتھ واپس آ گیا۔ لوگوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ یا روح اللہ، آپ نے دعا کی تھی، یہ بندہ تو ایسے ہی ہٹا کٹا گھوم رہا ہے، بالکل ٹھیک، کچھ مسئلہ ہی نہیں ہوا اس کے ساتھ، سلامت۔ تو آپ نے اس دھوبی کو بلایا، بتا تو نے کون سی ایسی بھلائی کی ہے، میں نے تیری ہلاکت کی دعا کی اور تو بالکل سلامت گھوم رہا ہے۔ وہ کہتا حضور میں نے 3 روٹیاں صدقہ کی ہیں، اتنے گناہ، اتنی خطائیں، سارا شہر پریشان، مگر جب صدقہ کیا 3 روٹی کا، آپ نے اس سانپ سے پوچھا کہ تو نے قتل کیوں نہیں کیا، تیری تو ڈیوٹی تھی نا۔ تو سانپ کہتا ہے اے اللہ کے نبی، اللہ نے آپ کی دعا تو قبول فرما لی، مجھے ہلاک کرنے کے لیے بھیج بھی دیا، مگر جب اس دھوبی نے ایک سائل کو صدقہ دیا تو ایک فرشتے نے مجھے لوہے کی لگام ڈال کر روک لیا۔ اب وہ دھوبی بھی سارا واقعہ سن رہا تھا کہ اتنے گناہ ہیں، سامنے ایک چھوٹا سا صدقہ کیا، میری ہلاکت رک گئی۔ اس دھوبی نے بھی توبہ کر لی، اپنے گناہوں سے تائب ہو گیا۔ کیا سیکھنے کو ملا؟ صدقہ بلاؤں کو ٹالتا ہے، صدقہ مصیبتوں کو ٹالتا ہے، صدقہ عمر میں برکت لاتا ہے۔ ایک بار حضرت داؤد علیہ نبینا علیہ السلام کے پاس ایک شخص تھا، اور وہ حضرت ملک الموت آئے اور اس کو بڑا گھور کے دیکھنے لگے۔ تو تھوڑی دیر کے بعد ملک الموت تو چلے گئے، تو آپ نے اس شخص نے کہا کہ حضور یہ کون تھا جو مجھے گھور رہا تھا؟ آپ نے کہا ملک الموت تھے۔ ملک الموت سے پوچھا کہ تم کیوں گھور رہے تھے؟ کہا کہ یہ بندے کی اب 3 دن زندگی رہ گئی ہے،
اب 3 دن کے بعد یہ دنیا سے چلا جائے گا. تھوڑے دن ہوئے تو وہ بندہ گھوم رہا ہے پھر رہا ہے آپ کے سامنے, ملک الموت آیا, آپ نے کہا تم نے تو کہا تھا 3 دن میں اس کی روح قبض کر رہی ہے, تو بالکل ٹھیک ہے کوئی مسئلہ ہی نہیں. کہا حضور 3 دن ہی باقی تھے, میں نے روح قبض کرنے پہنچنا تھا, جس دن پہنچنا تھا اس دن یہ بندہ گھر سے باہر نکلا, ایک غریب نے صدا لگائی, ایک فقیر نے پکارا, اس نے 20 درہم اس کو دیے, اس فقیر نے اس کو دعا دی, اللہ نے وہ دعا ایسی قبول کی کہ ہر درہم کے بدلے اس کی عمر میں 1 سال کا اضافہ فرما دیا. 20 سال عمر بڑھ گئی ہے اس کی. اب ذرا سوچئے میٹھے اسلامی بھائیوں, ایسے کئی واقعات ہیں, کئی باتیں بتا دی جاتی ہیں, کئی باتیں پتہ نہیں ہوتی. ہو سکتا ہے ہماری بھی آخری وقت آنے والا ہو, اللہ نے کسی کی دعا سے بڑھا دیا ہو, ہمارا بھی کوئی برا وقت آنے والا ہو, کوئی اللہ نے نیکی کروا دی, ہم بچ گئے ہوں. تو کرتے رہا کرو نیکی, جچاؤ نہ, دکھاؤ نہ, بتاؤ نہ, کرتے رہا کرو. اللہ کریم ہے, وہ نیکوکاروں کا اجر ضائع نہیں کرتا, وہ ضرور عطا فرماتا ہے. اور کیسے عطا فرماتا ہے, ایسے ایسے واقعات ہیں کہ سنے تو ایمان تازہ ہو جاتا ہے. مثال کے طور پہ حضرت سیدنا حبیب عجمی رحمۃ اللہ تعالیٰ کے دروازے پر ایک سائل نے دستک دی, تو آپ کی زوجہ محترمہ جو ہے وہ آٹا گوندھ کے رکھا تھا اور پڑوس سے آگ لینے گئی تھی. پہلے زمانے میں لکڑی وغیرہ آگ کے لیے لینی ہوتی تھی. آٹا گوندا ہوا تیار تھا, آپ نے وہی آٹا اٹھایا اور اس سائل کو دے دیا. آپ کی زوجہ آئی کہ آٹا کدھر گیا؟ کہ غریب آیا تھا, اس کو ضرورت تھی, میں نے گوندا ہوا آٹا دے دیا. بہت اچھا کیا, مگر ہم نے بھی تو کھانا ہے نا, ہمارے بھی تو کچھ نہیں چھوڑا, آپ نے سارا ہی دے دیا. اب تھوڑی دیر ہوئی تو کیا ہوتا ہے کہ دروازے پر دستک ہوتی ہے. ایک بندہ ایک بہت بڑا تھال لے کر پکی ہوئی روٹیاں بھی لاتا ہے اور سالن بھی لاتا ہے. آپ اپنی زوجہ سے کہتے ہیں دیکھ لو, دیا آٹا تھا, روٹیاں بھی پکے آ گئیں, ساتھ سالن بھی آ گیا ہے. تو یہ بلیف ہوتا تھا, اللہ والوں کا یقین ہوتا تھا کہ یہ خرچ کیا ہے, یہ ملنا ہی ملنا ہے. اللہ کرے کہ ہم اللہ کی راہ میں بس خرچ کرنے والے, صدقہ دینے والے, اللہ کی راہ میں دل کھول کر خرچ کرنے والے بن جائیں. ڈھونڈیے آپ کے پڑوس میں کوئی پریشان ہوگا, تلاش کیجئے آپ کے رشتہ داروں میں کوئی غریب پریشان ہوگا, آپ کے دوستوں میں پریشان ہوگا. اچھا ایک اور بات بتاؤں, جو واقعی صحیح معنوں میں سفید پوش ہوتے ہیں نا, وہ بولتے نہیں ہیں کسی کو. آپ کہیں گے یار کسی دوست نے تو کچھ مدد مانگی نہیں ہے, رشتہ دار تو کوئی آیا ہی نہیں گھر پہ, پڑوسی نے تو کبھی کچھ نہیں کہا, وہ کہیں گے نہیں. آپ ڈھونڈیے, تلاش کیجئے, جنت میں گھر چاہیے نا. مثال دیتا ہوں, آپ کو کوئی یہ کہے کہ جناب کسی پریشان حال کو ڈھونڈ کر 1000 روپے دو اور اس کے بعد فلاں بینک